کیا آپ عرفات کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہیں؟ لیکن کیا آپ کا دل لوگوں کی رنجشوں اور حق تلفیوں کے بوجھ سے آزاد ہے؟ تو رک جائیں اور محسوس کریں، حقیقی مغفرت کا راستہ بندوں کی معافی سے ہو کر گزرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، عرفات کا میدان وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش کا پروانہ عطا کرتا ہے، لیکن ایک شرط ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں: حقوق العباد۔ ہم مکہ تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہمارے پیچھے ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست یا ہمارے ملازمین ہمارے رویے کی وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں۔ عرفات سے پہلے بندوں سے معافی مانگنا کیوں ضروری ہے؟ یہ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ پہلا سبق: اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دیتا ہے، بندے کا نہیں۔ آپ کی تہجد اور طواف اپنی جگہ، لیکن اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ جذباتی شفا تبھی ملتی ہے جب آپ اپنے ماضی کی غلطیوں کا بوجھ لوگوں سے معافی مانگ کر ہلکا کر لیں۔ دوسرا سبق: انا کو توڑنا ہی اصل شفا ہے۔ کسی کے سامنے یہ تسلیم کرنا کہ میری غلطی تھی، انسان کو اندر سے ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ ہماری آدھی بیماریاں ہماری جھوٹی انا کی وجہ سے ہیں۔ جب آپ عرفات کی نیت سے جھکتے ہیں تو آپ کا دل سالوں کی بے چینی سے پاک ہو جاتا ہے۔ تیسرا سبق: معاف کریں تاکہ آپ کو معاف کیا جائے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ عرفات میں آپ کے پہاڑ جیسے گناہ معاف کر دے گا، تو آپ کو بھی لوگوں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کرنا ہوگا۔ کینہ اور غصہ ایک ایسا زہر ہے جو انسان کو اندر سے کھاتا ہے، اسے نکال کر پھینک دیں۔ یاد رکھیے، کعبے کے سفر پر نکلنے سے پہلے یا زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنے دل کو انسانوں کے قرض سے آزاد کر لیں۔ جو شخص دنیا والوں سے معافی مانگ کر اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، عرفات کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون قلب اور اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔